بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں بڑی مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے. اس زندگی کو اچھے سے اچھے طریقے سے گزارنا، کامیاب بنانا، بہتر بنانا اور اس زندگی سے وصول کرنا، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل دین کے نعمت کے طور پر اللہ نے دیا ہے. اسلام دین کیا ہے؟ ہماری دنیاوی زندگی، آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر بنے، اچھے سے اچھی بنے اور دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو. ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو دنیا میں دے کر بھیجا ہے. جب آدمی کسی چیز کی قدر نہیں کرتا تو اس کی لاپرواہی کرتا ہے، اسے ضائع کرتا ہے. اور جب آدمی کسی چیز کی اہمیت سمجھتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. انسان شروع تاریخ سے اگر ہم دیکھیں، عام طور پر اس ہیرے کی، اس ڈائمنڈ کی، اس نعمت کی ناقدری کرنا، لاپرواہی کرنا ایک اس کے مزاج میں رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. وہ بتاتے تھے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ کتنی قیمتی ہے. آپ سوچیں، جوہری جو ہوتا ہے وہ ہیرے کی قیمت پہچانتا ہے، اور جو آدمی ہیرے کی قیمت نہیں پہچانتا اسے سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ جوہری کی طرح ہے. وہ سمجھاتے ہیں دیکھو اس نعمت کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، اسے استعمال کرو. جن لوگوں نے اسے استعمال کیا، اسے وصول کیا، اس کو بنایا، وہ بڑے کامیاب رہے. اور جن لوگوں نے اس سے لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اس کو گزارا، وہ ناکام رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن پاک کی کئی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اگر ہم حدیثیں اگر دیکھیں، یہ ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے. اس دنیا سے جو اس نعمت کو ضائع کر کے جاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اپنی ناکامی پر چیخیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمنا کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ہمیں ایک اور موقع مل جائے، ایک اور چانس مل جائے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، رک گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس آیت پر آپ پہنچے، آپ نے فرمایا یا ابناء الستین، اے 60 سال والوں، اے 60 سال کی عمر پا چکے ہو، اے وہ لوگو، یا ابناء الستین. فوراً آدمی سوچے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. سمجھانے والا سمجھانے کے لیے آیا، زندگی کا اتنا بڑا حصہ ملا لیکن ضائع کی. دوستو ہمیں جو ہے اپنی زندگی کیا ہے؟ اوقات ہیں، لمحات ہیں. اس کو قیمتی کیسے بنانا اور اس سے کیسے اپنی دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کرنا. گزشتہ میں نے یہ بات بتایا کہ سب سے پہلے آدمی اس سے اپنے
ان اوقات سے اپنے فضول بیکار چیزوں کو نکالے۔ جب آدمی بیکار فضول چیزوں کو نکالتا ہے پھر ایک ایک چیزیں زندگی میں قیمتی بنتی چلی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ہر نعمت بڑی قیمتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، دو نعمتیں ہیں، نعمتان، دو بڑی نعمتیں ہیں، تاکہ آدمی غور کرے وہ کون سی نعمتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، عام طور پر لوگ اس کے معاملے میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ ہماری لاپرواہی کیسے ہوتی ہے اور وہ نعمت ضائع کیسے ہوتی ہے۔ حالانکہ نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر دیکھیں آپ نے ایک حدیث میں فرمایا خیر الناس طال عمره وحسن عمله، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ نے زندگی بہت لمبی دی۔ زندگی لمبی کا مطلب کئی لمحات کئی اوقات اس کی زندگی میں آئے، وحسن عمله، اور اس آدمی نے عمل اچھا کر لیا، بنا لیا اس زندگی سے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، وَأَحْسَنُكُمْ عَمَلًا، اور عمل بھی اچھا کر لیا۔ یہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ یہ جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ تیز رفتاری کا زمانہ ہے نا، زمانہ جو ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی۔ یتقارب الزمان، زمانہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے گا، ایسا تیز بڑھے گا، ایسا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، سال مہینہ مہینہ، ہفتہ ہفتہ، دن اور دن لمحے کے برابر ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ زمانے کی جو تیز رفتاری ہے، یہ زمانے کا جو، دیکھیں میں اس میں کیا تفصیل عرض کروں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، آپ اس کے ماہر ہیں، آپ کا وہ کام ہے، آپ اس فیلڈ میں ہیں۔ 25 سال پہلے اور آج کو کیسا، 10 سال پہلے اور آج کو کیسا، 5 سال پہلے، یعنی یوں سمجھے کہ ایک ایک دن آنے والا جو دن ہے وہ کیسا کہ تیز رفتاری کے ساتھ، پوری تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی پیشن گوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ بلکہ یوں عرض کریں کہ یوں سمجھیں یہ اور تیز رفتاری سے آگے بڑھے گا، اور اتنا آگے بڑھے گا، اتنا آگے بڑھے گا کہ دجال جو ٹیکنالوجی کی جو انتہا ہوگی وہاں سے سائنس کی، وہاں سے دجال کی ابتدا ہوگی، سائنس کی ٹیکنالوجی کی جو انتہا ہوگی وہاں سے دجال کی ابتدا ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، کہ اس تیز رفتاری کے زمانے میں ہم زندگی کیسے بنائیں، ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں۔ سوال ہے، آدمی اگر بیٹھ کے سوچے تو ہے سوال اس کے لیے۔ کتنی تیز رفتاری تو اتنی ہے کہ آج اس کا اثر ہماری نمازوں میں بھی ہے، ہم بھی نماز بھی تیز تیز پڑھتے ہیں، قرآن بھی تیز پڑھتے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس تیزی سے، لیکن سب سے بڑا جو اصل مسئلہ ہے کہ ہم یہ زندگی کیسے گزاریں، اس زندگی کو بنائیں کیسے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمارے پاس دین کی مبارک نعمت عطا فرمائی۔ یہ دین قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سنت، سیرت، حدیث، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس کو مکمل بنایا، کامل بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس دین کو قیامت تک کے لیے اللہ نے کامل اور مکمل بنایا۔ جتنے مسائل، جتنے چیلنجز آئیں گے، آنے والے ہیں، ان سب کا حل اللہ نے اس دین کے اندر، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، بس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس سے جو ہے نا جوڑنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تیز رفتاری کے زمانے میں اپنی زندگی کو بنائیں کیسے، اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے لمحات اور اوقات کو منظم کریں۔ اگر یوں کہیں کہ اسلام نام ہے ایک منظم زندگی گزارنے کا، اسلام نام ہے ایک آرگنائز زندگی گزارنے کا، اسلام نام ہے ایک مکمل ڈسپلین کا، اس لیے بے ڈھنگا پن اسلام پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ دیکھیں،
بلکہ ہم اپنی دین کی بنیادی چیزوں کو دیکھیں. مثال کے طور پر ہمیں دیکھیں کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہر کام کے لیے وقت طے کرو اور اس کام کو اس کے وقت میں کرو. یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. سب سے پہلے ہر کام کے لیے وقت طے ہو اور اس کام کو اس کے وقت پر کرو اور اس کام کو اس وقت سے ٹالو مت. تسویف کہتے ہیں کسی ایک کام کا ایک وقت ہے، اس وقت کو اس میں سے ٹالنا، بعد میں کریں گے. ایاک والتسویف، اپنے کاموں کو ڈیلے کرنے سے، اپنے عمل کو، اپنے چیزوں کو ڈیلے کرنے سے بچو، کیونکہ زندگی نہیں رکتی. ایاک والتسویف. پھر کریں کیا؟ جو کام جو وقت طے کیا گیا اس کے لیے وہ وقت میں کرو. یہ سب سے پہلے ہمیں نصیحت کی، اور اس کو سکھایا ہمیں نمازوں کے ذریعے سے، اس کو سکھایا عبادتوں کے ذریعے سے. عبادات میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. آپ اگر نماز کے بارے میں اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا خیال رکھو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز یہاں کہہ کر پوری زندگی مراد لی جا رہی ہے. اگر کسی کی آج کی فجر چھوٹ گئی تو کل زندہ رہا تو فجر ملے گی، آج کی دوبارہ نہیں ملے گی. مل سکتی ہے؟ بتائیں. آج اگر کسی کی فجر چھوٹی ہے، آج کی فجر اسے دوبارہ نہیں ملتی. کل زندہ رہے گا، زندگی ہوگی تو کل اللہ دیں گے وہ فجر کا وقت. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز، ہر نماز کو ہم نے حکم دیا ہے کہ اس کے وقت مقررہ پر پڑھیں. فجر کا وقت ہے. اب غور کریں، فجر کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں جب اپنی مرضی سے چاہے پڑھوں. زندگی کہاں پہ بدل رہی ہے، کہاں میری زندگی سے یعنی کہ بد نظمی شروع ہو رہی ہے. میں فجر اپنے وقت میں پڑھ رہا ہوں. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا ایک وقت طے کر دیا، اس وقت میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی. اس وقت میں نماز پڑھو، بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے. آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فاطمہ یہ وہ وقت ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے. رزق سے مراد صرف کھانا نہیں، انسان کی فہم، اس کی عقل، اس کا علم، اس کے اخلاق، اس کی ہر چیز. یہ وقت ہے تقسیم ہونے کا. اس وقت تقسیم ہونے کے وقت اور سوتے رہیں، یہ مناسب نہیں. اگر ایک آدمی جان بوجھ کر فجر کی قضا کرتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. ہاں غلطی ہے، انسان ہے، کبھی نیند لگ گئی، بھول ہو گئی، سو گیا، اٹھ کے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے. ظہر کی نماز جب چاہے پڑھ سکتے ہیں ہم. آپ بتائیں، زوال الشمس سے لے کر مثلین تک ہمیں نماز پڑھنا ہے، وہ وقت ہے ظہر کی نماز کا. عصر کی نماز مثلین سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک. مغرب کی نماز سورج غروب ہونے سے لے کے شفق احمر تک، اور شفق احمر سے لے کر صبح صادق تک عشاء کی نماز کا وقت. یہ نمازوں کے جو اوقات ہیں، یہ اوقات ہمیں مشق کرا رہے ہیں اس بات کی اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں سکھایا ہے، جو کام کے لیے جو وقت طے کرو وہ وقت میں تم کرو. یہ پہلا عمل ہے. زندگی کیسے بنانا ہے اس تیز رفتاری کے زمانے میں، اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے. روزے ہیں رمضان کے، اس کے لیے وقت ہے اور طریقہ ہے. ایک آدمی سحری میں تاخیر کر دے یا افطاری میں جلدی کر دے، نہیں بے، روزہ مکمل نہیں ہے. وقت. اب سوچیں ہمیں کیسے ہمارے ایک ایک لمحے کو 8:13 پر اگر سورج غروب ہو رہا ہے، 1 منٹ پہلے اگر کوئی افطاری کر لے، ہم میں سے ہر شخص بتائے گا کہ روزہ نہیں ہوا. اب سوچیں نا، یہ ایک مسلمان کیسے اپنی زندگی قیمتی بنا سکتا ہے. حج ابھی چلے جائیں، مزدلفہ، عرفہ، کوئی کچھ نہیں وہاں پہ، خالی میدان ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک ٹائم ہے. جب وہ ٹائم آتا ہے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو بہرکیف یہ عبادتیں ہیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو کام جس وقت کے لیے طے کریں وہ کام اس وقت پہ کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس کام کو ٹالنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. صحابی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جانتے ہو احب الاعمال افضل الاعمال الی اللہ الصلاۃ علی وقتها، نماز کا وقت پر پڑھنا، سونا وقت پر، کھانا وقت پر. ایک میں مثال دے رہا ہوں. یہ چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ ایک ہمیں ہماری زندگی منظم ہو. اس کے بغیر ہم جو ہے نا کیونکہ اگر ہم یہ چیز اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، اس تیز رفتاری کے زمانے میں ہماری زندگی ضائع اور برباد ہوگی. اور دوسری جو چیز ہے جو گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے اوقات میں، اپنے جو اوقات ہیں ہمارے، ان اوقات میں سے جو فضول چیزیں ہیں، جو بیکار چیزیں ہیں، ایک ایک چیز ہم اس کو نکالیں، بیٹھ کے سوچیں. گزشتہ جمعہ جو ہے ایک صاحب مجھے ملے بیان سننے کے بعد، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہفتے میں پوری کوشش کر کے 1 گھنٹہ بچایا ہے. وقت کیسے بچانا ہے یہ اسلام سکھاتا ہے. وقت کیسے حفاظت کرنا ہے، یہ وقت کی حفاظت زندگی کی حفاظت ہے. وقت کو بچانا زندگی کو بچانا ہے، ورنہ تو چھوڑے بھی کیا ہے. آدمی بیٹھ کے سوچے کہ یہ میری زندگی کی میری یہ روٹین ہے، جمعہ کی یہ روٹین ہے، ویک ڈیز کی یہ روٹین ہے، ویکینڈ کی یہ روٹین ہے، اس میں کیا چیزیں غیر ضروری ہیں، کتنی چیزیں ہیں جس کو میں نے بیگیج اپنے کندھوں پہ لے کے زندگی میں گزار رہا ہوں، اور اتنا تھکا ہوا ہوں کہ خواہ مخواہ کا بیگیج میں چل رہا ہوں. ان کا پرابلم اننیسیسری لے لیا، آدمی لے کر چل رہا ہے. تو وقت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، وقت تلوار ہے، اسے استعمال کرو ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے گا. اور کیسے کاٹے گا؟ کوئی تلوار آئے گی نہیں، فزیکل کوئی تلوار نہیں، یہ ہماری فضولیات. کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس میں کتنی فضولیات. میں آپ کو پرانے زمانے کی بات نہیں بتاؤں گا. علامہ ابن حجر، علامہ سرخسی، علامہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ ماضی کی باتیں ہیں پرانی، لیکن اس ماضی کو دیکھ کر حال اب اس وقت لوگوں نے کیسے استعمال کیے پتہ ہے؟ کہ کتنے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں سین ہوزے سے لے کر جو ہے نا اپنے گھر جاب سے فارغ ہو کے جاتے ہیں، انہوں نے سورہ یاسین یاد کیا، سورہ ملک یاد کیا، کئی قرآن پاک کی صورتیں یاد کی. ایک صاحب تو صاف انہوں نے مجھے بتایا، میں نے بڑی کوشش کی سورہ یاسین یاد کرنے کی، میری زبان میرا ذہن بالکل کمزور. میں نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا شروع کر دیں. آ کر کہنے لگے الحمدللہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز پوری میں نے سن لی ہے. اپنے فارغ اوقات، یہ جو سفر ہم پڑھتے ہیں، محدث سفر کرتے تھے تو کتابیں لکھتے تھے، وہ اب اس دور میں ہیں. کتنے ہمارے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اوقات کو منظم کیا، پھر الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا کچھ پا لیا. اب یہاں اس مجمع میں کتنے انجینئر ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے حفاظ ہیں. ایسا نہیں کہ کہیں پیڑ پہ لگا ہوا تھا جا کے وہ سرٹیفکیٹ توڑ لیے، نہیں. کتنے کامیاب تاجر ہیں. یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ انہوں نے وقت استعمال کیا. کن کن کے بچے ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں ہیں، کن کن کے بچے ماشاءاللہ ڈگریاں لے رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے کیا ریزلٹ ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے وقت استعمال کیا. ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ایک آدمی بیٹھے سین ہوزے سے آفس سے نکلے، اب لگا کے جو ہے اچھا یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. آدمی بیٹھ کے سوچے کہ اس ہفتے میں نے یہ جو گپ شپ کی ہے، آخر میں اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، مجھے کیا ملا کیا. اسی لیے 3 چیزیں میں عرض کرتا ہوں، یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں آپ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو کام جس وقت طے کرے وہ کام کرے، اور ہر کام کے لیے وقت طے کرے، اور اس کے لیے اپنے اوقات کو بنانا. بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات ہے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے ایک اور چیز ہے. وہ کیا ہے پتہ؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کلمہ ہے. بغیر کلمے کے نماز نہیں ہوتی، بغیر کلمے کے روزہ نہیں ہوتا، بغیر کلمے کے حج نہیں ہوتا. یہ کلمہ ہے کیا؟ جب آدمی، میں کسی سے کہوں کہ آپ اپنے 24 گھنٹے کو اوقات کو منظم کریں، میں تو 24 آورز فری ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آدمی کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو وہ کیوں 24 گھنٹے کا نظام بنائے گا؟ سب سے پہلے ذہن میں آدمی ذہن سازی کرے، مائنڈ سیٹ کرے، اپنا ذہن بنائے، مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے، پھر وہ آدمی کرے گا. آدمی کرے مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے، مجھے آج 4 لوگوں کو پریشان کرنا ہے، مجھے آج 2 لوگوں کے ٹائم ضائع کرنا ہے. لوگوں کے الگ الگ مقاصد ہیں.
دنیا میں لوگ مقاصد پہلے طے کرتے ہیں، ذہن پہلے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے اپنے اوقات کو منظم کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت دین ہے۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارا ذہن بنانے کے لیے کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ اللہ دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اپنی زندگی کو بنانا، یہ اونچا مقصد ہے۔ ہاں، آدمی جو ہے دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھا اسٹوڈنٹ بنے، اچھا تاجر بنے، جو اپنے گھر زندگی کو کامیاب کرے، لیکن سب سے بڑا جو مقصد ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ مقصد جب آدمی طے کرتا ہے۔ اسی لیے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے اوقات کو اتنی حفاظت کرتا ہے۔ نہیں، یہ کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا ذہن بنایا، آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہم آئے ہیں مختصر زندگی لے کر، اس زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ یہ جب ذہن بنتا ہے تو پھر آدمی ایک مقصد طے کر کے اس کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی بناتا ہے۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی کیسے بناؤ؟ اب آدمی کی جو جاب ہے، گھر ہے، بچے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ فضولیات ان سب چیزوں کا وقت کو کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی جب ایک آدمی اب اپنا وقت ضائع کرتا ہے، وہ حقیقت میں اکیلا نہیں، وہ اپنا ذاتی نقصان نہیں کر رہا ہے، نہیں، ذاتی نقصان نہیں کر رہا ہے، حقیقت میں وہ سب کا نقصان کر رہا ہے۔ اب بیٹھ کے سوچیں، ایک آدمی بیکاری میں بیٹھا ہے، گناہوں میں لگا ہے، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، وہ اکیلا برباد نہیں ہو رہا، اب کے پل کے پورے ماحول کو برباد کر رہا ہے۔ ماحول خراب ہونا کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی صلاحیت خراب جگہ لگ رہی ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، اس کا جو ہے نا، کتنی آدمی شکایت کرتا ہے، بھائی وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے پاس تو آج کے اس دور کے لیے بھی اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ تم قرآن اور حدیث سے اس کا حل تلاش کرو۔ سب سے پہلے اپنے اوقات کو منظم کرو، اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت دی ہے، بڑی 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 نعمت ہے، اور اپنے خاص طور پر اپنے اوقات میں سے فضولیات کو، بیکار چیزوں کو نکال کر دیکھیں۔ کیسے؟ پورا ایک وقت نہیں ہوتا، ہفتے میں ایک فضول چیز کو نکالوں گا، دوسرے ہفتے میں دوسری چیز کو نکالوں گا، تیسرے ہفتے میں تیسری چیز کو نکالوں گا، اور اس کی جگہ کوئی خیر کا کام، میں کہہ رہا ہوں عبادت، خیر کا کام، کتنے خیر کے کام ہیں، کتنے خیر کے کام ہیں۔ میں تو مثال دیا کہ کوئی قرآن یاد کر رہا ہے، کوئی سیرت یاد کر رہا ہے، کوئی علم حاصل کرے، کوئی دین کی خدمت کرے، کوئی اپنی صلاحیت سے کمیونٹی کو فائدہ پہنچائے۔ اسی لیے بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے، علامت اعراض العبد عن اللہ، اللہ بندے سے ناراض ہیں، اللہ بندے سے جو ہے لاپرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے توجہ ہٹا لی، اللہ نے بندے سے توجہ ہٹا لی۔ اس کی علامت کیا ہے؟ علامت اعراض العبد عن اللہ، کیا ہے اس کی علامت؟ کیا ہے؟ سائن کیا ہے؟ اس کی ایک علامت بیان کی ہے، آدمی کسی بے فضول فالتو چیزوں میں بزی ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اس سے ہٹا لی ہے، اپنی توجہ اس سے ہٹا لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اوقات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے میں نے 3 باتیں عرض کی۔ سب سے پہلے اپنا مقصد دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ہمیں سکھایا گیا، اس اعتبار سے اپنے اوقات کو منظم کریں، کوشش کریں، اور ایک ایک چیز کر کے اپنے اوقات سے، اپنے کاموں سے فضول چیزوں کو نکالتے رہیں۔ پھر دیکھیں اس دور میں بھی، اس وقت میں بھی اللہ ہمارے اوقات میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔